شہربانو کو قتل کرنے کے بعد آخر کیا ہوگا لالا سراب کا اگلا قدم؟ کیا وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لے گا یا یہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی؟ تو جی ہاں ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شہربانو اپنی جان کی بازی ہار جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سراب نے یہ قدم اٹھا ہی لیا اور اس نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا۔ شہربانو کی موت کو چھپانے کے لیے سراب شیری کی مدد سے شہربانو کو ایک اونچائی والے پہاڑ سے دھکا دے دے گا اور یوں اس کی لاش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی اور کسی کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ سراب نے شہربانو کا قتل کیا ہے۔ لیکن سراب کی حقیقت تب سامنے آئے گی جب اس کا ایک قریبی نوکر جو یہ سب حقیقت جانتا ہے کہ شیری اور سراب کے درمیان میں غلط افیئرز چل رہے ہیں اور ان کا غلط تعلق ہے اور شہربانو کی موت کا ذمہ دار بھی سراب اور شیری ہے اور شیر خان کو بھی سراب نے ہی مروایا ہے۔ وہ یہ سب جانتا ہے، وہ ایک نوکر ہے، لیکن وہ اس راز کو بہت جلد فاش کر دے گا اور سربلند کو ساری حقیقت بتا دے گا کہ حویلی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے لالا سراب کا ہاتھ ہے۔ جب شہربانو حویلی میں کہیں پر بھی نہیں ملتی تو سراب کہتا ہے کہ میری بہن کے حویلی سے چلے جانے کی وجہ یہ لڑکی ربیہ یعنی زرمالہ ہے، اسی کی وجہ سے میری بہن حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ دوسری جانب شہربانو کی بھابھی نور بھی ربیہ کو اس سب کے لیے قصوروار ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں رکی ہوئی ہو؟ جب سے تم حویلی میں آئی ہو حویلی میں نحوست پھیل گئی ہے، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہ سب باتیں سننے کے بعد ربیہ دل برداشتہ ہو کر حویلی چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جائے گی اور دوسری جانب شہربانو کی لاش بھی پہاڑوں میں کہیں سے مل جائے گی اور شہربانو کی موت کی خبر سنتے ہی بی بی جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ ربیہ موقع دیکھتے ہی گھر سے فرار ہو جائے گی۔ سربلند کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ ربیہ حویلی سے جا چکی ہے تو وہ سوچے گا کہ شہربانو کو تو میں کھو چکا ہوں، لیکن میں اپنے دوست مدثر کی امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا اور اس نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی میں اس کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا۔ یوں وہ شہربانو کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے شہربانو کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ملال بھی ہوتا ہے کہ ربیہ بھی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن جلد ہی ربیہ اس کو جنگلات میں مل جائے گی اور وہاں پر سربلند کے پہنچنے سے پہلے ہی توڑسم ربیہ کو پکڑ لے گا، لیکن سربلند توڑسم کی خوب پٹائی لگائے گا اور ربیہ کو وہاں سے چھڑوا کر دوبارہ حویلی واپس لے آئے گا۔ سراب بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور بولے گا کہ تم اس لڑکی کو پھر سے اٹھا کر واپس لے آئے ہو، یہی لڑکی فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے میری بہن کی جان چلی گئی ہے اور تم اس کو دوبارہ حویلی میں لے آئے ہو۔ اس بات پر سربلند کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ بولے گا آپ میرے معاملات میں خاموش ہی رہیں تو اچھا ہے، میں جلد پتہ لگا لوں گا کہ شہربانو کا قتل کس نے کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں شہربانو اتنی بزدل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان خود لے لے۔ یوں سراب اپنے لیے خود ہی برا کر بیٹھتا ہے انجانے میں۔ سربلند کا شک سراب کی طرف جانے لگتا ہے جب وہ بار بار ربیہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو سربلند سمجھ جاتا ہے کہ گیم کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی شک ہو چکا ہوتا ہے جب سراب لالا اس کو بار بار کہتا ہے کہ میری بہن گم ہوئی ہے اور میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گا، چاہے حویلی کے باہر ہو یا اندر۔ سربلند تو بار بار انسسٹ کرتا ہے کہ شہربانو حویلی کے اندر ہوگی، لیکن سراب کہتا ہے کہ نہیں، میں باہر بھی ڈھونڈوں گا۔ یہ بات سربلند کو شک میں ڈال دیتی ہے اور وہ بعد میں اس بات کے بارے میں سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سراب کو ضرور معلوم تھا، اسی لیے وہ مجھے پہاڑوں کی طرف لے کر گیا تھا۔ دوسری جانب بی جان ہاسپٹل میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک صدمہ اس کو اندر ہی اندر ختم کیے جا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ حقیقت قبول کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پاتی کہ شہربانو مر چکی ہے۔
جیسے ہی بی جان کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے اور اس کو واپس گھر لے کر آتے ہیں تو وہ بار بار بے ہوشی کے عالم میں شہر بانو کا نام لے رہی ہوتی ہے، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ربیہ بھی چلی گئی ہے تو وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری حویلی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور ہماری حویلی برباد ہو گئی ہے۔ سربلند فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شہر بانو کو اس طرح سے دفنانے نہیں دے گا اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ضرور کروائے گا۔ یوں اس کو حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ شہر بانو جو ہے اس کی ڈیتھ پہاڑوں سے کودنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کو کسی نے گولی ماری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سربلند کو پتہ چل جائے گا کہ گولی مارنے والا جو ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ گولی سراب کے ہی پسٹل سے لگی ہے۔ یوں اب سراب اور سربلند ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، دیکھیے ڈرامہ سیریل زنجیریں کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔